الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ جناب محمد امین مرزا صاحب کراچی، السلام علیکم۔ اہل سنت.نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ لوگ شب برات کو حلوہ بناتے ہیں، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ اس شب برات کو لوگ جو ہیں وہ اپنے اعزا، اپنے اقربا کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آیت پڑھ کر حلوہ بنا کر کے اس پہ فاتحہ پڑھ کر اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا صاحب، اتنی بات۔ اچھا، اب آپ کو ذہن میں جو ہے وہ حلوہ باوجود اس کے کہ نرم اور نازک غذا ہے، لیکن آپ کے ذہن پہ بڑا بار گزر رہا کہ یہ حلوہ کیوں پکاتے ہیں؟ تو دیکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کھانے کی چیزوں میں جو چیزیں پسند تھیں اس میں ایک تو کدو بہت پسند تھا، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اور حدیث شریف میں یحب الحلوہ، خود حضور علیہ السلام کو حلوہ بہت پسند تھا، اس لیے لوگ ہمارے وہ چیز جو حضور کو پسند تھی اسے بنا کر اس پہ نظر نیاز کر کے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ جو آیت تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اور وہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، یعنی توبۃ نصوحا۔ اکابر علماء نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا یہ ہے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے اور آئندہ گناہ کی طرف جانے سے آدمی پرہیز کرے اور سچی توبہ کر لے۔ یہ شب ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا، اور یہ شب وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس پہلے آسمان پر، یعنی دنیا آسمان پر جلوہ گر ہوتی، اور وہ ندا کرتی ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کے دامن مراد کو بھرا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اور عموماً اس شب میں اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا، اور کتنے گناہ گاروں کی مغفرت کرتا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بنی کلب کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ مویشی پالتا تھا، بھیڑ بکریاں وغیرہ، اس کو بنی کلب کہتے تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس شب اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے جتنے جانور ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا۔ اب آپ ایک ہی جانور کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں کتنے بال ہوں گے، شاید ہم اور آپ ہفتوں نہیں اسے گن سکیں گے، اتنے بال اس میں ہوتے۔ بنی کلب جو ایک پورا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے جتنے مویشی، جتنے جانور ہیں، ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان گنت ایسے لوگ جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اتنے بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں مغفرت فرماتا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو قرآن میں فرمایا، اس کے علماء نے ایک معنی یہ بیان کیے کہ اس سے مراد یہ شب ہے، اور یہ شب میں دیگر امور جو سال بھر کے ہیں وہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، جس کا خصوصی طور پر حدیث شریف میں بیان کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ جتنے آئندہ سال پیدا ہونے والے اس کی فہرست فرشتوں کو دے دی جاتی، اور اس سال جتنے مرنے والے ہیں ان کی فہرست بھی فرشتوں کو دے دی جاتی، کیونکہ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو دے دی جاتی۔ پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان کی، اور جو مرنے والے ان کی، اور جتنا رزق اس سال
آدمی کا مقدر ہے، وہ بھی فرشتوں کو ان کی تفصیل دے دی جاتی ہے کہ کس کا کتنا رزق ہے. اور اسی لیے فرمایا کتنی عجیب بات ہے ایک اور حدیث میں کہ لوح محفوظ سے ہمارا نام فرشتوں کو دے دیا گیا کہ ان حضرات کی موت واقع ہوگی، یہ لوگ مرنے والے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے جو حدیث شریف میں فرمایا ہم میں کوئی باغ لگا رہا ہوگا، کوئی محل بنا رہا ہوگا، کوئی شادی کا اہتمام انتظام کر رہا ہوگا، آدمی بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہوگا، حالانکہ اس کا نام موت کی فہرست میں لکھ دیا گیا، موت کی فہرست میں لکھ دیا گیا. لیکن ہم بڑے بڑے منصوبے بنا کر کے آئندہ کتنا زندہ رہنے کی پلاننگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس وقت لغو ہو جاتی ہے کہ جب آدمی اس سال موت کے منہ میں جاتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا تو سارے منصوبے جو ہیں وہ دھرے رہ جاتے. تو فرمایا گیا کہ یہ شب وہ ہے کہ جو برکت والی ہے، اس کو مبارک رات بھی کہا گیا، نجات والی رات بھی اس کو کہا گیا. اور ہماری یہاں اہل سنت و جماعت میں سمجھتا ہوں بیشتر حضرات جو بد نصیب ہیں ان کو تو جانے دیجیے، اپنے والدین، اپنے اعزاء، اپنے اقربا کہ یہاں قبرستان جاتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. وہ حیرت کی بات کہ 2-4 دن پہلے سے کوئی چھوٹے چھوٹے سے کتاب سے گشت کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ شب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس شب میں نماز پڑھنا جو ہے وہ بالکل لغو ہے، کوئی عبادت کا مخصوص طریقہ نہیں. حالانکہ اکابر علماء نے اس شب کے متعلق اس کے فضائل میں حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی. اور بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ما ثبت منا سننا، ایک ان کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب، ایک پورا باب انہوں نے شعبان المعظم اور شب برات سے متعلق نقل فرمایا. اور اس میں وہ تمام حدیث نقل کی جو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک عزیز پہنچی. اور یہ حدیث تو کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم قبرستان جب جاتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایسے بھی قبرستان جانا بغیر شب قدر، بغیر شب برات، بغیر کسی کے اپنی موت کو یاد دلاتا. اپنے والدین کی قبر پر جانا یا قبرستان جانا، اس سے سب سے پہلی اس کی فضیلت یا بھلائی ہے کہ آدمی جب قبرستان جاتا ہے تو اس کو موت یاد آتی. آپ دیکھیے کہ قبرستان میں جو قطرے لگے ہوئے ہیں جب وہ زندہ تھے کیسے کر و فر کے مالک تھے. کوئی بہت بڑا پہلوان رہا ہوگا، کوئی بہت بڑا افسر رہا ہوگا، کوئی بہت بڑا آدمی رہا ہوگا. اب قبرستان پہ ان کے قطرے پڑھیے کہ وہ اب جو ہیں وہ خاک تلے دبے ہوئے ہیں. آدمی کو اپنی موت یاد آتی، نیکیاں کرنے کا شوق جو ہے وہ عزیزان گرامی دل میں پیدا ہوتا. اور ویسے بھی گاہے گاہے ہمیں قبرستان جانا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال غزوہ بدر جب ہوئی، غزوہ بدر کے بعد میں جب تک حضور علیہ السلام 10 یا 11 سال بقید حیات رہے، بظاہر اس زمین پر جلوہ گر رہے، ہر سال آپ ایک مرتبہ بدری صحابہ کے قبور پر ضرور تشریف لے جاتے. اور خود اس شعبان کی 15ویں شب جس پہ علماء نے باب باندھا ہے نصف شعبان، یہ باب باندھ کر اس حدیث کو لائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مہربانی، اپنے کرم سے تمام ازواج مطہرات نے اپنی باریاں تقسیم کی تھی. آج ہم یہاں رہیں گے، آج یہاں رہیں گے، آج یہاں رہیں. علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں ایسا کرنا حضور علیہ السلام پر فرض نہیں تھا، نہ واجب تھا، بلکہ اپنے کرم سے حضور نے ساری باریاں متعین کر دی تھیں کہ میں آج کہاں، کل کہاں، پرسوں کہاں. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ حدیث، یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ نے آخری ایام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گزارے. لیکن وہ کیسے کہ تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد حضور علیہ السلام نے آخری ایام
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی گزار. باب نصف شعبان متعین کرنے کے بعد یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ حسن اتفاق کہیے یہ شعبان کے 15ویں شب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھہرنے کی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں تھی. آدھی رات جب بیتی ام المومنین کی جب آنکھ کھلی تو آپ کو اس طرح بستر پر تلاش کیا. جب حضور کو نہیں پایا ایک ذہن میں شبہ پیدا ہوا بتقاضۂ بشریت کہ حضور علیہ السلام کی باری تو میرے یہاں ٹھہرنے کی. ایسا تو نہیں کہ حضور علیہ السلام کسی اور زوجہ کے گھر تشریف لے گئے. تو کیا کرتی ام المومنین؟ کوئی بہت بڑی آبادی بہت بڑا محلہ نہ تھا، چند گھروں پر مشتمل. سب کے گھروں میں گئیں، سب گھروں میں تلاش کیا، حضور علیہ السلام کو نہ پایا. اب بے چین تھی کہ حضور کہاں تشریف لے گئے. جنت البقیع جب گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا. جب حضور کو دعا کرتے ہوئے پایا، جب حضور کو دیکھ لیا، یہ سمجھی کہ بظاہر حضور علیہ السلام نے مجھے نہیں دیکھا. یہ دھیمے پیر دوڑتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئیں. لیکن جب آدمی کچھ دوڑتا ہوا آئے، ذرا سا سانس پھولتا، حضور علیہ السلام تشریف لائے کچھ دیر کے بعد تو ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی تھی. فرمایا صدیقہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کرے گا؟ یعنی تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں کسی دوسرے زوجہ کے گھر تو نہیں چلا گیا؟ یہ شبہ تھا اور اس شبے کا ازالہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا. میں یہ آپ بزرگوں کی قبروں پر جاتے تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کائے کے لیے گئے. خوب یاد رکھیے ہم اور آپ تو بزرگوں کے مزار مبارکہ پر برکتیں لینے کے لیے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام برکتیں عطا فرمانے کے لیے جاتے ہیں. حضور برکت عطا فرماتے ہیں صاحب قبر. اس لیے حدیث شریف میں ہے جس کو امام حاکم نے نقل فرمایا، کسی اور حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے اس روایت کو بیان کیا. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو جب دفنانے لگے، قبر میں جب اتارنے لگے، حضور علیہ السلام نے روک لیا. اس کے بعد کیا کیا؟ حضور علیہ السلام قبر میں فاطمہ بنت اسد کے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد دعا کی، اپنے وسیلے اور انبیاء کے وسیلے سے دعا کی اور اس کے بعد باہر آئے. فرما اب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتار دیا جائے، اس لیے کہ میں نے قبر میں لیٹ کر اس قبر کو بابرکت بنا دیا. اب یہ قبر فاطمہ بنت اسد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائی. حضور جب جاتے ہیں قبرستان کو برکتیں دینے کے لیے جاتے. کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے شب برات. اس سے ثبوت تو ملا کہ حضور ایک مرتبہ شب برات قبرستان گئے اور اس کے بعد میں منع نہیں فرمایا. اور یاد رکھیے یہ بات کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ حضور فرماتے قبرستان مت جاؤ. ہوا یہ کہ ہجرت کے فوراً بعد یہود اور نصارہ کی قبریں تھیں، ان قبرستان جانے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اور یہ بھی سرین حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے تمہیں میں نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں، اب تم قبرستان جا سکتے ہو. ہاں ایک بات ذہن میں رہے، ہمارے علماء میں اس میں دو رائے. ایک رائے تو یہ ہے کہ قبرستان خواتین نہیں جائیں گی. اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خروج النساء ایک مکمل رسالہ لکھا کہ دیگر مزارات پر، اولیاء کے مزارات پر اور قبرستان خواتین نہیں جائیں گی. صرف حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر تو ان کو جانے کی اجازت. عام قبرستانوں ایک وجہ تو وہ کا یہ بیان کرنی یہ کمزور دل کی ہوتی ہیں اور اپنے بچے کی یا بچی کی قبر دیکھ کر رونا پیٹنا مچا دیں. ایک بات تو یہ اور بے شمار باتیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزارات پر خواتین جب جاتی تو آپ دیکھیں ان کا حال، نہ برقع ہے نہ پردہ ہے، بالکل ایسے جاتی جیسے کسی دعوت میں جا رہے ہوں، کسی مزارات پر جا رہے ہوں. وہ علماء جنہوں نے خواتین کو اجازت بھی دی ہے مزارات پر جانے بھی، تو انہوں نے بھی برقعے میں ملبوس، پردے میں ملبوس ہو کر اجازت دی. اگر وہ علماء آج
یہ خواتین کو دیکھتے تو شاید وہ بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیتے کہ خواتین کا قبرستان جانا یہ عزیزان گرامی منع، اور اس پر فاضل بریلوی کا ایک پورا مفصل بڑا تحقیق رسالہ خروج النساء اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا ہم اور آپ اس رات اس دن قبرستان بھی جاتے ہیں۔ یہ رات مغفرت کی ہے، دعا قبول ہونے کی ہے، توبہ قبول ہونے کی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تو بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کرے تو وہ ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، بے شمار حدیث فضائل توبہ میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا۔ اس رات بے شمار لوگ بخشے جاتے، جیسے میں نے کہا بنی کلب کے جو بھیڑ بکریاں ان کے بالوں کے قریب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی۔ لیکن ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ چند ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ بد نصیب کون ہیں؟ کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ناحق قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ سمجھے کوئی حق بھی ہے قتل کرنے کا؟ وہ ہے قصاص یا دیت کا مسئلہ، یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کرے، اس پر مقدمہ چلے تو قاضی اس کے قصاص میں اسے قتل کرنے کا حکم دے، یہ مراد ہے اس سے۔ بے گناہ قتل یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گلی کوچوں میں اخبار پڑھتے رہے، آج 3 مر گئے، آج 4 مر گئے، آج 5 قتل ہو گئے، آج اتنے قتل ہو گئے، اس طریقے سے قتل و غارت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان وہ بھی اس دن نہیں بخشا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ایسے دو مسلمان جو آپس میں بغیر شرعی وجہ کے لڑ رہے ہیں، ہمارا جھگڑا کائی کے لیے ہوتا؟ ساری دنیاوی معاملات کے لیے ہمارا جھگڑا ہوتا؟ اس نے ہم سے بات نہیں کی، صحیح طرح سے سلام نہیں کیا، منہ گھما کر کے ہم سے چلا گیا۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں لڑائی جھگڑی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا، ماں باپ سے لوگ لڑتے اور جھگڑتے، ایسا شخص نہیں بخشا جائے گا۔ اور ایک فرمایا شاری، یہ بھی نہیں بخشا جائے، جو شراب کا پینے والا وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ تو کیا چاہیے؟ اس کی بخشش کا سامان کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پی رہا ہو، سچی توبہ آج کر لے کہ آئندہ کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے، شاید ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو آپس میں چپکلش، آپ آپس میں مل لیجیے، آپس میں معانقہ کر لیں ابھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تاکہ شب کی فضیلت جو ہے وہ آپ کو بھی مل جائے۔ تو اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کر کے اور صلح کر لیں۔ ویسے بھی کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد جھگڑنا یا بات نہ کرنا اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اور میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ بریلی شریف کا یہ شعار رہا جس کو صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ بریلی شریف میں یہ رواج تھا کہ آج کے دن میں لوگ جو ناراض ہوتے تو ایک دوسرے سے جا کر مل لیا کرتے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے، ایک دوسرے سے درگزر کرتے۔ وہی روایت کتنی اچھی یہاں بھی زندہ ہو جائے۔ جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں معافی تلافی کر لیں۔ کوئی اولاد جو اپنے والدین سے برگشتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ والدین کہ معاف نہیں کروں گا، بھائی پیر پکڑ لو جا کر، پیروں میں لیٹ جاؤ، کیسے نہیں معاف کرے گی؟ اماں ہے وہ تمہاری، کیوں نہیں معاف کرے گی؟ وہ ابا کیوں نہیں معاف کرے؟ مگر جھکو تو صحیح طرح، پیروں میں گر جاؤ، معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، اور اس شب کی برکتیں عزیزان گرامی آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ تو جو آپس کے جھگڑے ہیں ان میں کتنی پیاری بات، ہم نے کسی وقت میں حضرت امام حسن امام حسین کے واقعات میں کہیں پڑھا، اگر یہ جذبہ ہمارا ہو تو کتنا اچھا ہے، ہماری تقدیر بدل جائے اور آج ہم ان لوگوں میں شمار کر دیے جائیں جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما۔ حضرت امام حسن امام حسین نے کوئی بشری تقاضا ناچاکی ہو گئی، شکر رنجش ہو گئی، ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ خود چل کر کے آئیں میرے گھر اور خود صلح کا ہاتھ بڑھائیں، اسی میں بہترین۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو یہ کہے کہ تم گھر آؤ چل کر
اور صلح کا ہاتھ تم بڑھاؤ، یہ بڑی عجیب و غریب بات لگتی۔ امام حسن نے انکار کر دیا کہ چھوٹا بھائی مجھے بلا رہا، چاہیے تو یہ کہ چھوٹا بھائی گھر آن کر کے معذرت کرے۔ اس میں رمز یہ ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت امام حسین نے پیغام بھیجا کہ میں نے اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو صلح کا ہاتھ پہلے بڑھائے پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ میں اس لیے تمہارے گھر نہیں آؤں گا کہ تم ہو بڑے بھائی اور بڑے بھائی سے پہلے چھوٹا بھائی جنت میں جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم آن کر کے صلح کرو تاکہ جنت کے تم پہلے مستحق بن جاؤ، تاکہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جا۔ جب انہوں نے اپنے نانا کا ارشاد سنا، خندہ پیشانی سے چلتے ہوئے آئے امام حسین کے گھر اور پہلے صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ کیا مطلب ہوا کہ جو آدمی پہلے صلح کا ہاتھ بڑھائے گا وہ جنت کا پہلا مستحق ہوگا۔ آج ہم آپ دوسرے سے ایک دوسرے سے معذرت کر لیں، معافی چاہیں، معانقہ کر لیں اور رات بھر موجود عزیزان گرامی اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں، اپنے جتنے بھی عزیز اقربا دوست احباب ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، عمر درازی ہے بالخیر کے لیے دعا کریں، صحت و عافیت کے لیے دعا کریں۔ جو بے روزگار ہیں، آپ جانتے کراچی ایسا شہر لاکھوں آدمی بے روزگار، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ جو بے روزگار ہیں وہ بھی اپنے دعا کریں کہ یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو لوٹاتا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا، اور خود اسی کا اعلان ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ آج چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سچی توبہ کی جائے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ نمازی بن جائیں، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ روزے دار بن جائیں۔ اب آپ اگر ادھر ادھر جھانک کر کے دیکھیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج ہمارے ساتھ نہیں اور دنیا سے چلے گئے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ بہتر جانے۔ جب ہم آئندہ شب قدر شب برات منائیں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دربار میں عہد کریں، گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ اس برکتوں سے تمام شرکا محفل ہم سب کو متمتع فرمائیں۔ کوئی بہت زیادہ تقریر کی وسعت نہیں، اتنا وقت میں کہ کی جائے۔